السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ میں عثمان ظفر کراچا۔ کہتے ہیں 1960 کی دہائی میں ایک سوشیالوجی ایکسپیریمنٹ ہوا تھا کچھ بندروں کے اوپر۔ ایکسپیریمنٹ کرنے والوں نے 5 بندر ایک کمرے کے اندر رکھ دیے تھے، اور ایک سیڑھی اور چھت سے کچھ لٹکے ہوئے کیلے تھے اس کمرے میں۔ تو بندروں کے لیے کیلے ذرا مزے کی چیز ہے، تو وہ اس کے اوپر چڑھے، سیڑھی کے اوپر ایک بندر چڑھا، اور جب وہ کیلا لینے لگا تو جو ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے انہوں نے سب بندروں کے اوپر ٹھنڈا یخ پانی ڈال دیا۔ وہ بندر نیچے اتر آیا ڈر کے مارے، بغیر کیلا لیے۔ تو دوسرا بندر پھر چڑھا، وہ اوپر جب کیلا لینے لگا تو ایکسپیریمنٹ کرنے والوں نے پھر سے ٹھنڈا پانی 5 بندروں کے اوپر پھینک دیا، وہ بھی بندر نیچے اتر آیا ڈر کے مارے۔ جب تیسرا بندر چڑھنے لگا تو باقی بندروں نے اسے پکڑ کے نیچے اتار لیا کہ اب یہ ٹھنڈی یخ بارش کرواتا ہے ہمارے اوپر۔ ایکسپیریمنٹ کرنے والوں نے جو ایک بندر تھا اس کو ریپلیس کر لیا، نیا بندر آ گیا۔ تو نئے بندر نے ایسی حرکت کی، وہ سیڑھی پہ چڑھنے لگا، اس نے کیلا اتارنے کی کوشش کی، تو جو پچھلے بندر تھے انہوں نے اسے پکڑ کے نیچے اتار لیا، حالانکہ بارش کوئی نہیں ہوئی تھی ٹھنڈے یخ پانی کی۔ ایک دو دفعہ اس نے ایسا کیا ہوگا تو باقی بندر جو پچھلے بندر تھے انہوں نے اتار دیا اس کو نیچے کی، نہیں بھائی اوپر تو نہ ہی جا، بہتر ہے۔ تو ایکسپیریمنٹ کرنے والوں نے پھر ایک اور بندر ریپلیس کیا، نیا بندر۔ اب 2 نئے بندر تھے اور 3 پرانے بندر تھے۔ تو جو نیا بندر اب آیا تھا اس نے یہی حرکت کی، اس نے سیڑھی کے اوپر چڑھا اور وہ کیلا لینے لگا، تو پچھلے 4 بندروں نے اسے نیچے اتار لیا، حالانکہ ان میں سے ایک بندر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیوں اتار رہا ہوں میں اس کو نیچے۔ پھر ایکسپیریمنٹ کرنے والوں نے ایک اور بندر ریپلیس کر لیا، جو نیا بندر تھا وہ پھر اوپر چڑھنے لگا، اور جو پچھلے بندر تھے وہ سارے اس کو نیچے اتارنا شروع ہو گیا۔ تو یہ 2-3 دفعہ اس نے کوشش کی ہوگی، تو اس میں سے کچھ نئے بندر تھے اور کچھ پرانے، لیکن ان کو یہ جو نئے بندر تھے ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم اس کو نیچے کیوں اتار رہے ہیں، بس ہم اتار رہے ہیں کیونکہ یوں چل رہی ہے، روٹین چل رہی ہے، پچھلے بندروں نے یوں ہی نیچے اتارا تھا اس کو۔ پھر اسی طرح ایکسپیریمنٹ کرنے والوں نے سارے بندر ریپلیس کر لیے، سارے نئے بندر تھے، کسی کے اوپر کوئی پانی کی بارش نہیں ہوئی تھی، لیکن کوئی بھی اس سیڑھی کے اوپر نہیں چڑھ رہا تھا، کیونکہ یہ ایک روٹین تھی، ایک روایت چلی ہوئی تھی کہ اوپر چڑھنا ہی نہیں دینا، نیچے اتار لینا، کیلے لٹکے رہے خیر ہے لیکن اوپر نہیں چڑھنے دینا۔ پچھلے بندر یہی کام کرتے تھے۔ خوبصورت ایکسپیریمنٹ تھا۔ ہارورڈ بزنس ریویو کے آرٹیکل جو 2014 میں پبلش ہوا تھا اس میں بھی اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے کہ ہماری آرگنائزیشنز ایسی ہیں کہ جو نیا بندہ آتا ہے وہ پچھلے والوں کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ سوچتا ہی نہیں کہ یار یہ کیوں ہے ایسا، نئے بندے آنے والے پچھلے والوں کو فالو کر رہے ہیں، اور اکثر وہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ ایسا کیوں چل رہا ہے، بس روایت ہے، ایسا ہی کرنا ہے تو چل رہا ہے۔ اس ایکسپیریمنٹ بلکہ اس سے پہلے میرے تو ذہن میں تھا، کیونکہ حدیث ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو سنیں بس وہ آگے پہنچا دیں، تو تحقیق کر لینی ضروری ہوتی ہے۔ تو میں نے اسی ایکسپیریمنٹ پہ تحقیق کرنی شروع کر دی۔ اسی ایکسپیریمنٹ سے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ تحقیق کر لینی چاہیے کہ کیا چل رہا ہے، اس میں کیا بہتری کر سکتے ہیں ہم لوگ، کیا جھوٹ ہے کیا سچ ہے، کیا نقصان دہ ہے کیا نہیں۔ تو اس ایکسپیریمنٹ سے بھی سیکھا، پہلے بھی مجھے اندازہ تھا ایکسپیریمنٹ، تو اس پہ میں نے تحقیق کی تو مجھے پتہ لگا ایسا ایک ایکسپیریمنٹ ہوا ہی کبھی نہیں ہے۔ یہ ایک خوبصورت کہانی ہے جس کو لوگ ریپریزنٹ کر دیتے ہیں اپنی بات کو بڑھانے کے لیے، خوبصورت کہانی ہے۔ ہمارے لوگوں کا عام طور پہ یہی ہے، خوبصورت کہانیاں سنتے ہیں، آگے بتا دیتے ہیں، سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، تحقیق نہیں کرتے کہ ہوا کیا تھا، یہ کیا کہانی تھی، کیا بات تھی۔ ایکچولی جو ایکسپیریمنٹ ہوا تھا وہ 1967 میں اسٹیفنسن ایک سائنٹسٹ ہے، اس نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا، منکیز کے اوپر ہی کیا تھا، اور اس کا ایکسپیریمنٹ پبلش ہوا تھا پروگریس ان پرائمیٹالوجی کے جرنل میں۔ اس ایکسپیریمنٹ کے مطابق کچھ بندر کمرے میں رکھے، سائنٹسٹ نے اسٹیفنسن نے سکھایا ان کو کہ جو آبجیکٹ ایک ہے اس کو نہیں ہلانا، مینیپولیٹ نہیں کرنا۔ پھر ایک نیا بندر جب اس میں رکھا گیا تو وہ جو بندر تھے پچھلے والے وہ اس کو روکتے تھے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ ایک بندر نے روکا، باقی 2 بندر ڈرے سہمے کھڑے ہوئے تھے کہ یہ نیا بندر ہے یہ کیوں حرکت کر رہا ہے ایسی والی۔ تو یہ نئے بندر کو جب کچھ اور نئے بندروں کے ساتھ رکھا گیا تو وہ جو نئے بندر تھے وہ تو چیز کو ہلا رہے تھے، لیکن اس کی ٹینڈنسی بہت کم تھی، جو یہ اب نیا بندر آیا تھا اس کی ٹینڈنسی کم تھی کہ یہ اس چیز کو مینیپولیٹ کرے۔ تو یہ ایکچوئل ایکسپیریمنٹ تھا جو ہوا تھا، وہ 5 بندروں والی، تو اس کی میرا خیال ہے اس ریسرچ کی مینیپولیٹڈ کہانی تھی، ایک کہانی تھی۔ ہے ہم لوگوں کا ایسے ہی ہے، بس ہم لوگ سنتے ہیں چل پڑتے ہیں اس کے پیچھے۔ ابھی آپ لوگ کووڈ-19 کے کیس میں دیکھ لیں، جو سنا اس کے پیچھے چل پڑے۔ ایک بڑے آدمی نے کوئی میڈیسن کہہ دی کہ اس میں علاج ہے، سب لوگ وہی کھانے لگے، کئی لوگ اس کی وجہ سے بیچارے مر بھی گئے۔ سوچا سمجھا نہیں، تحقیق نہیں کی، بس میڈیسن بتا دیا، وہ بڑا آدمی ہے تو اس کی میڈیسن بتا دیا اس نے، تو وہ کھا لو بس وہ اچھی ہے، تحقیق نہیں کرنی۔ یا دوسری طرف ایک نقصان یہ ہے کہ کوئی میڈیسن کام کی بھی ہے تو وہ بھی لوگ نہیں کھاتے کیونکہ تحقیق نہیں کرنی۔
جیسے کلوروکوئن کے بارے میں کہا کہ وہ بہت اچھی میڈیسن ہے، تو وہ بہت زیادہ تعداد میں کھائی گئی کووڈ-19 کے کیس میں، تو لیکن اس سے کوئی اتنا خاطر خواہ رزلٹ نہیں ہے۔ سنا مکی کے بارے میں کہا گیا کہ بہت زیادہ اچھی ہے، اتنی نہیں کھائی گئی، لیکن تحقیق اس پر بھی نہیں ہوئی، کیا پتہ سنا مکی میں واقعی علاج ہو۔ بہرحال ہم لوگوں کا اسی طرح ہی ہے، ہم لوگ تحقیق کیے بغیر چل پڑتے ہیں۔ اور آپ اس کی ایک ایگزامپل ایسی بھی لے سکتے ہیں، بھیڑ چال میں چلے ہوئے ہیں، جو بھیڑیں اگر آپ لوگ دیکھیں تو کچھ بھیڑیں اس طرح بھاگنا شروع ہو تو باقی سارے بھی اس طرح بھاگنا شروع ہو جائیں گی، پھر ایک بھیڑ کو خیال آئے گا شاید اس طرف جانا ہے، باقی ساری بھیڑیں بھی اس طرف بھاگنی شروع ہو جائیں گی۔ آپ لوگ اسٹڈی دیکھیں، اس کی ویڈیوز دیکھیں گے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا، اس طرف بھاگنا شروع ہیں تو اس طرف جا رہی ہیں بھیڑیں، پھر اس طرف بھاگنا شروع تو اس طرف ایک راستہ ہے تو اسی سے نکل رہی ہیں، کوئی نیا راستہ بہت کم ہو سکتا ہے، کوئی ایک آدھی بھیڑ دوسری طرف چلی جائے تو، لیکن باقی ساری بھیڑیں ایک ہی بھیڑ کو بس فالو کرنا شروع کر دیں گی۔ عام طور پہ یہ روٹین نہیں ہوگی کہ نیا کچھ دیکھ لیں، تحقیق کر لیں۔ اس میں ایک ایگزامپل ویسے ہسٹری سے بھی میرے پاس ہے، یہ میں نے تاریخ اسلام بک ہے مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کے والیوم 2 میں یہ میں نے پڑھی تھی۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، شاید آپ کو ان کا اندازہ ہو، 717 کے اواخر سے لے کے 720 کے شروع تک کا ان کا دور خلافت تھا، بہت پیارا دور خلافت تھا، انہیں عمر دوم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ایسا کہتے ہیں کہ یہ نام تو ان کا حضرت عمر والا تھا، لیکن ان کی خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی تھی، ویسے ہی پیارا خوبصورت دور تھا ان کا۔ تو جب یہ ان کا دور خلافت ختم ہوا تو ان کے بعد آنے والے یزید بن عبد الملک کا جو دور خلافت شروع ہوا، وہ 40 دن تک تو ایسے ہی کچھ تھا جیسے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت تھا، لیکن 40 دن کے بعد اس کے دشمنوں نے کچھ سازش کی اس کے خلاف، اور کچھ بوڑھے لوگوں کو، سفید داڑھی والے بوڑھے لوگوں کو اس کے پاس بھیجا۔ کہتے ہیں 40، اس بک میں تو لکھے 40 سفید داڑھی والے بزرگ گئے تھے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ خلیفہ وقت جو کچھ کرے اس کا حساب اس سے نہ لیا جائے۔ اس کی انہوں نے شہادت دے دی کہ آپ جو کچھ کریں گے آپ پر عذاب نہیں ہوگا، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات اس نے سن لی اور اس کو اچھی لگی، خوبصورت بات ہے، خوبصورت کہانی، تو اس نے فالو کرنی شروع کر دی، تحقیق نہیں کی، اور اس وجہ سے وہ شراب کے چکر میں بھی پڑ گیا، گانا بجانے میں وقت ضائع کرنے لگا، اور اس کا دور خلافت یزید کی طرح، جو پہلا یزید تھا اس کی طرح اس کی دور خلافت بھی بگڑ کے رہ گیا بہت زیادہ۔ تحقیق نہیں کی اس نے بھی، بس کچھ لوگ آئے انہوں نے بات کی اور اس نے فالو کرنا شروع کر دی۔ یہ ہم لوگوں کی ایسی روٹین ہے۔ یہ ویسے ہی میرے پاس ایک کہانی تھی، میں آپ لوگوں کو کہوں کہ تحقیق ضرور کر لیا کریں، فائدہ ہی ہوگا اس سے، بھیڑ چال پہ نہ چلیں۔ بہرحال میرا ایک ایپ ہے کوٹس بائی عثمان ظفر پراچا، یہ ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے گا، اس سے مجھے انسپریشن مل جائے گی تھوڑی سی مزید کام کرنے کی، اور آپ لوگ مجھے پیٹریون پہ بھی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ میرے پاس کچھ آئیڈیاز ہیں، ابھی میں نہیں بتاؤں گا، اور جیسے جیسے میں ان کو فلفل کروں گا تو آپ لوگ دیکھیں گے، اور لیکن آپ لوگوں کو بھی اچھے لگیں گے، تو اس پہ آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں، اور میرے دعا میں ضرور یاد رکھیں گے۔ شکریہ۔